حلیم عادل شیخ، آپ جانتے ہیں انہیں گزشتہ روز گرفتار کر لیا گیا تھا، اور آج ان کی ضمانت ہوئی، لیکن ایک اور کیس کے اندر انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ضمانت ملتی ہے، دوسرے کیس کے اندر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، دوسرے سے ملتی ہے، تیسرے کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ جی سر، حلیم عادل شیخ صاحب پر کیسز تو بہت بھاری ہیں۔ آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ 9 مئی کے واقعات میں یہ ڈائریکٹ ملوث پائے گئے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ان کے خلاف ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے تھے 9 مئی کے دن، تو اب اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد سر یہ اتنا سارا عرصہ یہ صاحب روپوش رہے ہیں جی، تو منظر عام پر جیسے ہی آئے تو آپ دیکھیں کہ گرفتار ہو گئے۔ تو ان پہ کیسز بہت سارے ہیں سر، اور کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے یا سیاسی گرفتاری نہیں ہم کہہ سکتے ان کی گرفتاریوں کو۔ انہوں نے سارے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوئے یہ لوگ۔ آپ دیکھیں کہ حساس جتنی ہماری عمارتیں تھیں وہاں پر یہ گھسے، کہیں پہ جلاؤ کیا، کہیں پہ گھیراؤ کیا، اور جناب فل سول نافرمانی کی کوشش کی، خانہ جنگی کی پوری کوشش کی انہوں نے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پھر جو بغاوت کرتے ہیں سر ان کی گرفتاری ہوتی ہے جو وہ قانون کے مطابق ہوتی ہے جی، اور ہونی بھی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنا کوئی صحیح ہے، تو اسی کی وجہ سے سارے جرائم بھی انہی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ تو اب جو بندہ اس قدر ڈائریکٹ انوالو ہو ملک کے خلاف بغاوت میں، تو اب ہماری عدالتیں اس کو ضمانت دے دیں، تو پھر باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اسی طرح سے لوگوں کو چھوڑتے رہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کبھی اس اسٹیٹ کی ریٹ قائم کر سکتے ہیں، یا کوئی شہری پاکستان کے آئین اور قانون کا فرما بردار رہے گا، یا کوئی عزت اور احترام کرے گا وہ اپنی ریاست کی؟ جی بالکل نہیں کرے گا۔ تو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں سر۔ دیکھیں، جی ایک قانون دان سے گزشتہ روز میری اس ٹاپک کے اوپر کافی لمبی بات چیت ہوئی، اور میں نے ان سے اس سب کا حل پوچھا، تو وہ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ان سب کا حل اگر موجودہ جو حکومت ہے وہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ وہ اس صورت میں کہ اگر ایک انسان کے اوپر 10 پرچے کاٹے گئے ہیں، 10 ایف آئی آریں درج ہیں اس کے نام کے اوپر، اور ان ایف آئی آرز کے اندر جو اس کے اوپر جرم لگائے گئے ہیں یا الزام لگائے گئے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی ایف آئی آر بنا دی جائے اور باقی سب کو خارج کر دیا جائے، اور وہی ایک ایف آئی آر لے کے جس کے اندر اس کے جتنے بھی گزشتہ جرم تھے سب کو ایک ہی جگہ سمیٹ کر عدالت کے اندر لے جائیں، اور عدالت اگر ان کے اوپر ضمانت دیتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور کیس چلتا رہے، اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ یہ سارے ایلیگیشن جو ہیں یہ جھوٹے ہیں تو وہ بندہ بڑی آسان طریقے سے گھر چلا جائے گا، اس کا کیس ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس قانون دان سے اس نے اپنا نام بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا؟ کیا یہ ان کی اچھی تجویز نہیں ہے اس سارے مسئلے کو حل سر کرنے کے لیے؟ کہ ہر کسی کی رائے کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس بندے نے جتنے جرم کیے ہوتے ہیں نا اس پہ اگر وہ جرائم تو ایک وقت میں اگر اس نے سر انجام دیے ہیں، وہ ایک ہی جگہ پہ وہ کھڑا تھا اور اس نے کوئی 2-3 قسم کے الگ الگ جرم کر دیے، تو پھر تو چلیں وہ ایک ہی ایف آئی آر میں اس کے جرائم لکھے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے ایک جرم ابھی ایک جگہ پر بیٹھ کر کیا، آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے بعد جناب وہ 5 کلومیٹر دور جا کے دوسری جگہ پہ وہ کسی دوسری نوعیت کا جرم کرتا ہے، اور اسی طرح سے آپ تیسری چوتھی پانچویں جگہ پر چلے جائیں، تو وہ سارے آپ کے خلاف سارے الگ الگ مقدمے ہی چلیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک انسان پہلے چور تھا اور بعد میں اس نے خدا نخواستہ مرڈر کر دیا اور اب وہ قتل کیس میں اندر ہے، تو جی سر جب جو اس نے پہلے چوری کی ہوئی تھی نا، جی تو یہی وہ اس کا الگ کیس چل رہا ہوگا اور اس کی تاریخ بھی پڑے گی، اور اسے وہاں پر باقاعدہ پولیس جیل سے پولیس وین میں ڈال کر لایا بھی جی جائے گا، یہی اور ایسی ہے، پوری کارروائی اس کے ایسے خلاف اس کیس میں الگ ہوگی جی۔ ایسے ہی ہے، اور نظام ایسے ہے، ایسے ہی چل رہا ہے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے 6 مہینے پہلے مختلف مقامات کے اوپر مختلف جرائم کیے ہیں یا وہ ان کے اندر ملزم ہے، تو 6 مہینے کا وقت بڑا ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد اس کی تمام تر ایف آئی آر کو اس کے اندر جتنے بھی اس کے اوپر ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے ایک ہی ایف آئی آر بنا دی جائے اور باقی کو منسوخ کر سر دیا اب جائے، پی ٹی آئی کے تو لیے اس طرح پاکستان میں نئے فائدہ یہ قوانین تو ہوگا۔ نہیں لائے جائیں گے نا سر، ایسے ہی چلتا ہے شروع سے، جس بندے نے جو جرم جہاں پر کیا اس کی الگ ہی انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے جی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے سارے مقدمات کو کمبائن کر لیں اور ایک جگہ پر کوئی جرگہ لگا لیں۔ سر اب ہر جرم کا کیس الگ عدالت میں چلتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو سر پھر سارے ججز کو چلیں بھی بٹھا چلیں دیں گے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا ایک جج لے لیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا لے لیں، ایک جناب سیشن کورٹ سے اٹھا لیں،
تو پھر کوئی ایسے بینچز بھی بنانے پڑ جائیں گے، بلکہ خصوصی چل عدالتیں قائم کرنی پڑ جائیں گی، تو یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا. سو یہ جیسے چل رہا ہے سر، یہ ایسی طرح سے ہی بہتر ہے جی. چلیں چلتا رہے جیسے چلتا ہے، اور ہر روز ایک جگہ سے ضمانت ملے گی اور دوسری جگہ گرفتاریاں جاری رہیں گی. بہت اچھا. علی بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کو لے کر بڑا ہلا گلا اور بڑی جو ہے وہ مارا ماری اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہم نیوز بڑا بینر لگا کے اس خبر کو پیش کر رہا ہے: بجلی بل ملک بھر میں شٹر ڈاؤن، احتجاجی مظاہرے، بلوں کو آگ لگا دی گئی. کوئی حل نظر آ رہا ہے آپ کو اس معاملے کا، یا اسی طرح لوگوں کو ڈبل ٹرپل بل دیتے رہے گی ہماری حکومت اور لوگ سراپا احتجاج رہیں گے؟ سر، اس معاملے کا حل تو سارا معیشت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اگر آپ کی معیشت صحیح ہو تو آپ اگر اور جگہوں سے پیسے کما رہے ہیں، آپ منافع کما رہے ہیں، تو بجلی کے بلوں میں پھر آپ سبسڈی بھی دے سکتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک کو سر پٹڑی پر آنے کے لیے بہت سارے سال درکار ہیں، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پھر سے اور 4 سال بعد رجیم چینج کا کوئی نیا تجربہ نہ عمل میں لایا جائے. تو ویسے تو ہمارے بڑے گھر کو ہر 5 سال بعد سر یہ کہ ان کے اندر یہ ایک بھوت جاگ اٹھتا ہے، تو وہ سر رجیم چینج کرتا ہے، اور پھر کچھ سالوں تک پاکستان کی معیشت دیوالیہ کی نہج تک پہنچتی ہے، اور پھر ان کو ہوش آتا ہے، اور پھر جا کے وہ پرانے سیاستدانوں کو واپس لاتے ہیں، اور پھر کچھ سالوں بعد ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایک سائیکل بن چکی ہے پاکستان میں، جو ہمیشہ ریپیٹ ہی ہوتی رہتی ہے جی. تو سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا سر، تو باقی معاملات پھر ہی صحیح ہو سکتے ہیں. باقی جو بجلی کے بلز ہیں، ان کا اگر آپ وقتی حال دیکھیں تو وہ وہی ہو سکتا ہے سر جو ابھی حکومت نے جناب IMF کے ساتھ بات کر کے ان کی اجازت سے جو عوام تک ایک پیکج ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت، وہ ایسی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ گرمیوں میں ہمیشہ ہی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ رہتا ہے، اور بجلی کے بل بھی مہنگے ہیں. اس بات کا بھی ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ شور شرابہ رہتا ہے. اس کی وجہ بیسک یہی ہے سر کہ گرمیوں میں زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے لوگوں کو اس کا احساس بھی بہت سی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ بل بھی ان کا زیادہ آ گیا. اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب وہ گرمی کی وجہ سے تنگ بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ زیادہ واویلا اٹھ جاتا ہے. باقی آپ کو پتہ ہے سر کہ ہماری بلکڑ قوم ہے جی، سردیوں میں جب بل کم آنے لگ جاتے ہیں، 1000-2000 روپیہ بل کم آ گیا، تو پھر ان کو کہاں یاد ہے سر کہ آگے پھر سے گرمیاں بھی آئیں گی، اور پھر واپس بل مہنگے بھی ہو جائیں گے اور ہمیں دینے بھی پڑیں گے. تو اس وقت بھی حکومت نے پھر یہی کیا ہے کہ آپ 6 مہینوں تک قسطیں بنوا لیں موجودہ بلوں کی. تو جب سردیوں میں آپ کے بل ویسے کم آنے والے تھے کیونکہ بجلی کم خرچ ہوتی ہے، تو تب آپ ساتھ میں ان قسطوں کو ملا کر تو کوئی تھوڑا ایوریج ٹائپ آپ کا سر بل بن جائے قسطوں گا، تو ویسے جمع کروا قسط دیں. تو یہ سر جو 400 سے کم یونٹ جن لوگوں نے استعمال کیا ان کے لیے یہ پیکج لایا جا رہا ہے جی. اور یہ کوئی سہولت تو نہیں ہے سر، اسی لیے میں سر قسطوں کے اوپر پرابلم یہ آتا ہے. دیکھیں، جب آج سے 15-20 سال پہلے جب میں اس ملک کے اندر بل جمع کروایا کرتا تھا بذات خود، تو اگر میں کسی وہاں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے بل ادا نہیں کر پاتا تھا، تو اور قسطوں کے اوپر جب کام جایا کرتا تھا، میں گزارش کرتا تھا کہ قسط بنا دیں، تو قسط کے اوپر پرابلم یہ آ رہی تھی کہ پھر وہ کوئی انٹرسٹ ٹائپ کا کوئی چیز لگا لیتے ہیں، لیٹ فیس لگا دیتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ لیٹ فیس پڑتی رہتی ہے، پھر تو کام ڈبل ٹریپل سے بھی اوپر چلا جائے گا سر. نہیں سر، نہیں جائے گا نا. جب قسطیں انہوں نے خود بنانی ہے نا، تو پھر وہ بقایا جات اس میں شامل نہیں کریں گے. اگر بقایا جات نہ بنائیں تو پھر تو بہت ٹھیک ہے، چلیں کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن ARY نیوز کے اوپر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا. وہ خاتون ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں، بڑا اچھا پروگرام کرتی ہیں. انہوں نے بل دکھایا اپنی مین سکرین کے اوپر، اور اس بل کے اندر سر میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ یونٹیں استعمال کر رہے ہیں، جتنے روپے گورنمنٹ جو ہے یا بجلی کا جو ادارہ ہے وہ طے کرتا ہے جی کہ اتنے روپے فی یونٹ ہے، وہ چارجز الگ سے لگائے جا رہے ہیں. اس کے اوپر پھر حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا ہی ایک اور قسم کا ٹیکس جو ہے وہ بھی اس کو چارج کر رہی ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس بل کے اندر انکم ٹیکس بھی آپ سے وصول کیا جا رہا ہے. اگر ایک بندہ ہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے، جس کی انکم ہے ہی نہیں،
اس کے بل کے اندر آپ اسے انکم ٹیکس لے رہے ہیں. کیا بدماشی ہے یہ؟ کیا یہ ٹھیک ہے آپ کے سوچ کے لحاظ سے؟ سر ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کا عام آدمی اور ٹیکس کس چیز میں دیتا ہے؟ دیتے ہی کوئی نہیں سر یہاں پہ ٹیکس. آپ دیکھیں، سر ریٹیل آپ ٹیکس ہے، ریٹیل ٹیکس ہے. آپ سن لینا جن کو آپ سر ریٹیل ٹیکس کہتے ہیں، ایک لالی پاپ سے لے کر اے سی اور فریج تک ہر ایک چیز کے اوپر ریٹیل ٹیکس عوام ٹھیک پیڈ ہے، اب کرتی میں ہے سر. بول لوں. جی آپ ابھی جا کر یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں نا، جن کے کروڑوں اربوں کے بزنس ہیں، آپ جا کر دیکھیں وہ کتنا ایک ٹیکس دے رہے ہیں مہینے کا. ریٹیل ٹیکس پہ کوئی پرابلم تھی نہیں کبھی سر. ایک ببل سے یا 100 روپے کی چیز سے آپ کتنا ایک ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے؟ اصل مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے، جن کے اربوں خربوں میں مالیت پڑی ہوئی ہے بینکوں میں، اور وہ سارے کہیں انہوں نے کون سی کوئی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، کہیں پہ کس ادارے کے نام سے وہ چلا رہے ہیں، اور سر وہ تو زکاتیں بھی نہیں کٹواتے ان پیسوں سے. تو ٹیکس دینا تو بڑے دور کی بات ہے. تو جب تک سر ہمارا امیر آدمی جو پاکستان سے یا تو اپنا سرمایہ باہر لے جاتا ہے، یا پھر اگر پاکستان میں رکھتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں ہیرا پھیری کر کے اس کا ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے، تو جب تک وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا سر ٹیکس کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو پھر تو ادھر سے ہی پھر پورے ہونے ہیں. جب اگر جب جب اگر غریب آدمی سر اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا، جب صرف گرمی میں اگر 2000 بل مہنگا آئے تو ہمارے غریب آدمی کو ہوش آتی ہے کہ وہ اس کے خلاف جناب بڑے ظالمانہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اور جب سردیاں آ جائیں اور وہی بل تھوڑا کم ہو جائے تو غریب آدمی کو کوئی دھیان نہیں رہتا. جب غریب آدمی جس کو ووٹ ڈالتا ہے وہ بندہ کبھی بھی اس ملک میں اقتدار میں نہیں آتا تو اس پر کوئی بھی احتجاج ریکارڈ نہیں کرواتا کہ ہماری دی ہوئی امانت کا آگے کیا بننا ہے. جب ہمارے لوگ سر اپنے کسی بھی حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے ظلم پر کھڑے ہوتے، تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں سر کہ اب ایسی عوام ہے تو جب انہوں نے سیدھے طریقے سے اور کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر ان لوگوں پہ ظلم ہی ہوں گے سر. پھر غریب آدمی پیچھے گئے جو اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوگا سر، اس کا مقدر پھر پسپا ہی ہوتا ہے سر جی. اور پھر دیتے رہے ہیں ایسے یہ ٹیکس، اور کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کا؟ سر سر میں جو پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں اگر آپ نے انکم ٹیکس جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس بندے کی کتنی انکم ہے، ایک بے روزگار آدمی ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ اس کو 2000 یا 3000 انکم ٹیکس اسے وصول کریں. جب اس کی انکم ہے ہی نہیں تو وہ ٹیکس کیسے ادا کرے گا؟ نمبر 1. اور نمبر 2 جو میں اس میں سب سے جو قباحت مجھے نظر آ رہی ہے، دیکھیں اگر آپ نے ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بل سے وصول کرنا ہے تو ایف آئی آر کو تالا لگا دیں سر. پھر ایف آئی آر آپ کا، ایف بی آر آپ کا کس کام کا؟ سر میں نے آپ سے پہلے میرے خیال سے میں جواب دے چکا ہوں اس بات کا، تو اب میں کیا دہراؤں گا. ایف بی آر کا کام بڑے بڑے لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا ہے سر. اور اگر بجلی میں، پہلی تو بات ہے یہ کون سا انکم ٹیکس ہے، میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک کہ کون سی انکم پر وہ لگا ہوا ہے اور کیا ہے اور کیا اس کی تفصیلات ہیں، تو ابھی تک تو میرے سامنے وہ بھی نہیں ہے. باقی جو چھوٹے موٹے ٹیکسز بجلی کے بلوں میں آتے ہیں سر وہ آج سے تو نہیں آ رہے، وہ تو ریڈیو پاکستان کا ٹیکس بھی بجلی کے بل سے ہی جا رہا ہے. وہ تو جناب پاکستان ٹیلی ویژن کا جو خرچات ہے اس میں بھی ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بل سے ہی جا رہا ہے. تو اور کوئی بل ہماری عوام جمع کروائے تو اس پہ ٹیکس لگے گا نا سر. یہاں پہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ جانتے ہیں اس ملک کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے. ہر بندہ اپنے جگاڑ میں ہے، ادھر ایک نمبر لیگل گاڑی کوئی نہیں رکھتا جی، تو نان کسٹم گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو سر یہاں پہ ٹیکس چور عوام ہے یہ، تو آپ جتنا بھی ان کو ڈیفینڈ کر لیں بندہ نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ کوئی بھی سر حق انصاف کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، بہت کسی کی شکریہ، اپنی مرضی نہیں ہوتی جی ٹیکس بہت دینے کی. جی بہت شکریہ علی. دیکھیں آپ سے اور ہماری ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ عوام قصوروار ضرور ہے، عوام بھی ٹیکس چور ضرور ہے، لیکن ادارے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے. ایف بی آر کا کام ہوتا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا جو لیا جاتا ہے بجلی کے بلوں سے، اور ایف آئی آر سکون سے اپنے ٹیبلوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیوی تنخواہ لے کر موجیں اڑا رہی ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ہر ادارے کو اس کا کام کرنے پر مجبور کیا جائے، لیکن ادارے بڑے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں اور ہر ایک قسم کا ٹیکس عوام سے بجلی کے بلوں کی مد میں وصول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نظام ہی پٹھا ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. حکومت کو چاہیے
اداروں کو ٹھیک کرے. جس ادارے کا کام بنتا ہے ٹیکس اکٹھا کرنا اس کو اس کے کام کے اوپر لگائے, اور ہر ٹیکس وصولی صرف اور صرف بجلی کے بلوں کے اندر سے نہ وصول کی جائے. جو دنیا کے باقی ممالک میں ٹیکس اکٹھا کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. پروگرام آپ نے دیکھنے کا شکریہ. کل تک کے لیے محمد علی اور ارسلان خان کو دیں اجازت. اللہ